اچھا یہ کاس لسٹ تو صدیقی صاحب السلام علیکم، شہرائے دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں ایک ایس کے ساتھ. میرے ساتھ ہیں جناب جہانزیب عباسی اور طیب بلوچ. آج جمعرات کا روز اور جو بڑی خبر ہے وہ فیصل آباد کی خصوصی عدالت انسداد دہشت گردی کی وہاں سے ہے، اور اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے قائد حزب اختلاف عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل، صاحبزادہ حامد رضا جو ہیں ان کو 10 سال کی سزائیں سنائی گئی ہیں، جبکہ فواد چودھری، زین قریشی اور خیال کاسترو کو جو ہے 9 مئی کے مقدمے سے بری کر دیا گیا ہے. تقریباً 185 افراد کے خلاف تھا یہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمات، اور اس میں سے 107 کو نامزد کیا گیا تھا، جن میں سے 32 کا ٹرائل ہوا، اور اسی طرح ایک اور مقدمے کے اندر 67 ملزمان میں سے 60 افراد کو سزا سنائی گئی، جبکہ 7 کو بری کر دیا گیا. تو اس پر گوہر علی خان جو بیرسٹر گوہر ہیں، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلے جمہوریت کو تباہ کر دیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ عدلیہ سے امیدیں وابستہ تھیں، لیکن عوام مایوس ہو چکے ہیں. اب بھی وقت ہے کہ اس نظام کو بچا لیا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ نظام چلے اور جمہوریت مضبوط ہو. اور اس سے پہلے جو ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید اور سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ اور پی ٹی آئی کے سینیٹر اعجاز چودھری اور افضل عظیم پاہٹ، ان کو بھی جو ہے وہ سزائیں سرگودا کی انسداد دہشت گردی کی عدالت سنا چکی ہے. اور اس میں جو قائد حزب اختلاف احمد خان پجار اور رکن قومی اسمبلی محمد احمد چٹھا اور دیگر پی ٹی آئی کارکن جو ہیں وہ بھی 10 سال کی سزائیں ان کو سنائی جا چکی ہیں. تو یہ جو ہے وہ ساری سزائیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں. اور آپ کو یاد ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے 5 اگست کو کہا گیا تھا کہ پیک ہوگی ان کی تحریک کی. اس پر بات کرتے ہیں مختصر سی. اور دوسرا جو ہے وہ ایک سپریم کورٹ کے جو رجسٹرار آفس ہے اس کے اندر بہت بڑے تبادلے ہوئے ہیں. اور تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک کل خبر پی ٹی آئی ذرائع کی جانب سے چلی تھی کہ عمر ایوب اور چیف جسٹس کے درمیان ملاقات کے حوالے سے اس پہ کیا ہوا ہے. تو ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں. تو اپنا اور بھی کچھ ہے. ہاں، وہ جو ٹی آر جی پی وہ مقدمہ جس کی فائلیں گم ہو گئی تھیں اور آفس میمو آیا تھا کہ جناب وہ جو ایم این پی جو وین ہے جس کے اندر یہ فائلیں لائی جا رہی تھی اس کو لوٹ لیا گیا تھا اور اس میں فائلیں چوری ہو گئی تھی. لیکن اس حوالے سے جو ہے وہ ایک بڑی خبر ہے میرا خیال ہے اپنا جہانزیب عباسی صاحب کے پاس، تو اس پہ بات کرتے ہیں. تو جناب جہانزیب عباسی صاحب کیا خبر ہے؟ یہاں سے شروع کریں پہلے. جی شکریہ قیوم صدیقی صاحب. خبر تو یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ بات کہی تھی اور آپ ہی کے پروگرام میں آپ نے یہ مطالبہ کیا، اور اس پہ طیب بلوچ کی بھی یہ رائے تھی اور میری بھی یہ رائے تھی سبھی کی یہ رائے جی کہ یہ جو ریکارڈ چوری ہونے والا جو معاملہ ہے اس کی تحقیقات سپریم کورٹ کو کرنی چاہیے، کیونکہ یہ شفافیت کے اوپر پھر اعتراضات اٹھیں گے. تو اب ہوا یہ ہے کہ خبر یہ سامنے آئی ہے کہ ہمارے ذرائع کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی صاحب نے یہ رجسٹرار آفس کو یہ کہا ہے کہ اس معاملے کی انویسٹیگیشن کریں آپ. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ انکوائری یا انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور یہ کون رجسٹرار آفس رجسٹرار کریں گے یا کوئی جج صاحب کریں گے؟ سنا ہے کہ رجسٹرار آفس کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کی جو ہے وہ کیونکہ ہیڈ آف دی رجسٹرار جو ہیں وہ تو سلیم خان صاحب ہی ہیں. سلیم خان صاحب ہیں اور وہ ان دنوں ملک سے باہر تھے. تو وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ پتہ لگے گا کہ اس میں کون کون انوالو ہے. اور کیا ہوا مطلب انوالوڈ ہے یا ہوا کیا یا ایگزیکٹلی ہوا کیا. جیسے ایک انفارمیشن کل آپ نے دی، کیونکہ دیکھیں دو متضاد چیزیں سامنے آ رہی تھی. ہمارے سورسز یہ کہہ رہے تھے کہ فائلیں گم نہیں ہوئیں، وہ ایک جج صاحب کا سٹاف لے کے آیا اور اس نے رجسٹرار آفس کی متعلقہ برانچ کے اندر دے دیا. جبکہ آفس میمو جو جاری ہوا تھا اس کے اندر یہ تھا کہ یہ فائلیں لانے والی وین لوٹی گئی اور اس کے اندر چوری ہو گئی. ٹھیک ہے. جبکہ تیسری بات یہ تھی کہ وہ فائلنگ ہوئی تھی اور وہ ڈیجیٹلی موجود تھیں.
تو یہ ایک چیز ہے کہ یہ سب کچھ ہوا کیا ہے آخر، کیونکہ جو مقدمہ ہے وہ اربوں روپے مالیت، تقریباً 600 ارب روپے کی مالیت کی جو کمپنی ہے اس کے معاملات ہیں، جس کے اندر بڑے بڑے بزنس مین اور کاروباری لوگ شامل ہیں۔ اور خبر یہ بھی آئی ہے کہ سپریم کورٹ رجسٹری کراچی سے کچھ لوگوں کو ٹرانسفر یہاں پہ کیا گیا ہے۔ جناب جو خبر یہ ہے رجسٹرار آفس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اچھا، جو ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل ہیں ذوالفقار صاحب، ان کا ٹرانسفر کراچی کر دیا گیا ہے۔ اچھا، لاہور سے ایک سینئر آفیسر ہیں اقبال زیدی یا کیا سم تھنگ، ان کو جنرل برانچ رجسٹرار، ایڈیشنل رجسٹرار جنرل برانچ جو ہے وہ اسلام آباد پرنسپل سیٹ پہ آ گئے ہیں۔ اس سمیت اور بہت سارے جو ہیں وہ تقریباً 28 کے قریب تبادلے ہوئے ہیں مختلف جگہوں سے۔ 28 یا 29 رجسٹرار آفس کے اندر کے جو تبادلے، رجسٹرار آفس کے اندر جو اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے، ایک یہ بھی خبر ہے 28 کے قریب ہوئی ہے۔ کیا یہ ایسا تو نہیں ہے جیسے جہاں زیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیف صاحب نے انکوائری بٹھائی، اس انکوائری کا رزلٹ نہ ہو؟ یہ آئی ڈونٹ نو، اور جو یہ تو کل کے تبادلے ہوئے ہیں۔ کیونکہ میری انفارمیشن یہ ہے کہ یہ جو آپ تبادلوں کی بات کر رہے ہیں، اس پہ جو کورٹ ایسوسیٹ جن کے ہاتھ سے وہ سرکولر جاری ہوا تھا کراچی سے، وہ نیولی کہتے ہیں کہ پروموٹڈ ہیں، تو ان کا کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک اپنے اس پوزیشن کے اوپر برقرار ہیں۔ تو انہوں نے تو کسی رپورٹ کے اوپر یہ بنایا ہوگا نا، تو اس لیے اس پر فوری طور کے اوپر یہ کمنٹ نہیں کیا جا سکتا کہ کیا ہے، لیکن ابھی یہ چیزیں ہیں ہمارے سامنے جو آئی ہیں۔ تو جناب ایک خبر تو یہ انہوں نے دے دی ہے طیب صاحب کہ جناب رجسٹرار آفس کے اندر ٹی آر جی پی کے جو کیس ہے، دی ریسورس گروپ آف پاکستان، ہاں اس پہ جو ہے اس کے مقدمے کے حوالے سے تو ہو گئی ہیں شروع اپنا تحقیقات کہ بھی یہ ہوا کیا ہے رجسٹرار آفس کے اندر، اور جو کہ ایک اچھی بات ہے، یہ حقائق سامنے آنے چاہیے اور یہ شیئر بھی ہونے چاہیے، بالکل، کیونکہ یہ بڑا عوام کے اعتماد کے لیے ضروری ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ رجسٹرار آفس نے اپنی وہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آفس کے اندر یعنی رجسٹرار آفس میں یا سپریم کورٹ میں کہیں کرپشن وغیرہ کی کوئی شکایت آتی ہے تو آپ اس پہ شکایت بھی کریں۔ صحیح ہے، وہ بھی آپشن جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو اسی سے ریلیٹڈ جو کیس فکس ہوا ہے، میں اس حوالے سے بھی کوئی تفصیل شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب یہ کیس فکس ہو گیا 6 اگست کو فکس ہوا ہے، بدھ کے روز۔ یہ بھی بتاؤں گا، اس سے پہلے بینچ پہ بات کرتے ہیں۔ یہ جسٹس تمین الدین خان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ ٹھیک جی، ہے، اس میں جسٹس نعیم اختر افغان ہیں اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہے، اور کیس کا ٹائٹل ہے گرین ٹی ہولڈنگز لمیٹڈ، یہ ایک سبسیڈری ہے جی۔ آگے ہے ہیملٹن HM11 ورسز محمد ضیاء الدین خان چشتی تھرو اٹرنی اینڈ ادرز۔ اچھا، اب اس میں جو وکلاء ہیں اس میں جناب ایک تو وکیل ہیں احسن بھون صاحب، پھر اس کے بعد فیصل، یہ تو AOR ہیں، پھر اس کے بعد وکیل ہیں سید کلب حسن، پھر اس کے بعد ہیں جی محمد رؤف عطا، یہ سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں جو ہمارے، جی ہاں بالکل، اچھا جی، پھر اس کے بعد ہیں جی محمد سرفراز کھٹلو، محمد شہزاد شوکت، مصطفیٰ رمدے، عمر اسد ملک، قاسم علی چوہان، شہزاد علی رانا، پھر اس کے بعد اس میں وکیل ہیں جناب ارشد M، پھر اس کے بعد شہزاد شوکت، پھر آگے عزیر کرامت بھنڈاری، یہ مطلب کوئی رسپونڈنٹس کی طرف سے اور کوئی اپنا ایپلیکنٹس کی طرف سے ہوں گے نا وکیل، تو یہ جناب عزیر بھنڈاری صاحب بھی ہیں اس میں، عزیر بھنڈاری صاحب کے چیمبر سے ہے کوئی نہیں، تو یہ جناب اچھا 6 اگست بدھ کے روز جسٹس امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کیس پر سماعت کرے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کیس کے کیا فیکٹس ہیں اور کیا ہائی کورٹ میں کیا ہوا تھا اس پر جو ہے وہ، کیونکہ یہ کمپنی ہے جس کے اندر شیئرز کا اور دیگر وہ ہے شیئرز کی فروخت کا معاملہ بھی ہے۔ یہ TRGP تھی، پھر TRGI بنی، پھر اس کے بعد جب یہ جھگڑا ہوا تو پھر گرین ٹری بنی، TRGP کے 200 ملین کے شیئرز جو ہیں وہ فلوٹ کیے گئے، اور جس کے ذریعے فلوٹ کیے گئے وہ AKD سیکیورٹیز کمپنیز ہے جو فنڈ مینیجر تھے اس کے، عقیل کریم ڈیڈی کی، اور پھر جو ہے وہ ہائی کورٹ نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جناب انتخابات کریں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ تو یہ ایکچولی کمپنی کی ملکیت کا جھگڑا ہے جو کہ اربوں روپے کی کمپنی بنتی ہے، 600 ارب کی اس کا حجم ہے بتایا جاتا ہے۔ تو جناب
اب آ جائیں اپنا طیب بلوچ صاحب. چیف جسٹس کی ملاقات عمر ایوب سے کی خبریں چلیں کل, یہ کیا ہوا اور کیا اب تو عمر ایوب جو ہے ان کو سزا ہو گئی ہے, تو اب کیا چیف جسٹس جو ہیں وہ ان سے ملیں گے؟ دوسرا یہ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں قومی اسمبلی کے لیڈر آف دی اپوزیشن کو بھی سزا ہو گئی ہے, پنجاب کے بھی سزا ہو گئی ہے, شبلی فراز سینٹ کے بھی ہیں, تو یہ سارے اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ اس وقت جیلوں میں ہیں. بالکل جائیں گے یا سزا ہوئے یا مفرور ہو جائیں گے. نہیں مفرور کیسے؟ مطلب پی ٹی آئی میں تو مفروریاں بہت زیادہ ہے نا. تو یہ موجود نہیں تھے وہاں پہ جب سزائیں سنائی گئی؟ نہیں, یہ موجود نہیں تھے, کورٹ کے اندر موجود نہیں تھے. اچھا, تو پھر اب یہ کورٹ کے اندر موجود نہیں تھے جن کو سزائیں سنائی گئی ہیں, تو پھر یہ کیا آپ کو یاد ہے, مجھے اب پیچھے چلے جائیں, جب میاں محمد نواز شریف مریم نواز کو سزائیں سنائی گئی تھیں, انہوں نے کہا تھا کہ میں آ جاؤں ملک میں تو پھر سنا دیجیے گا, لیکن عدالت نے کہا تھا کہ نہیں, اور پھر ان کو سزا سنا دی گئی تھی. تو وہ پھر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے جو ہے وہ آئے اور انہوں نے یہاں پہ گرفتاری دی تھی. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ قیادت جو ہے, یہ کیا خود جا کے گرفتاریاں دے گی, خود اپنے آپ کو قانون کی حکمرانی کے سامنے پیش کرے گی, یا چھاپے مارنے پڑیں گے؟ خود گرفتاریاں دیتے تو عمر ایوب آ کے اسلام آباد میں چیف صاحب کو مل لیتے. سمجھنے کی بات ہے. بات یہ ہے کہ وہ تو گرفتاریوں کے ڈر سے اور ان ساری چیزوں کے اس سے وہ تو صوبے سے باہر نہیں نکل رہے نا. کے پی کے خیبر پختونخوا ان کے لیے ایک سیف ہیون بنا ہوا ہے نا, جہاں پہ ان کا اپنا عمل داری ہے. پختونخوا میں ہے. اور نہیں, تو یہ خبر کیا تھی ویسے؟ خبر سپریم کورٹ سے تو آئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کو ہی پتہ ہے. یہ خبر جاری ہوئی تحریک انصاف کی جانب سے, اور تحریک انصاف کے بیٹ رپورٹرز نے جو ہے نا یہ خبر بریک کی, اور اس میں ذرائع سے بھی اور کوئی عمر ایوب کا نام بھی لکھ کے کنفرم کر رہا تھا کہ انہوں نے یہ کیا ہے. اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں, یا جو بیٹ رپورٹر ہیں, کہ جی یہ رؤف حسن کی جانب سے ہوئی, لیکن رؤف کسی کی بھی جانب سے ہوئی. پہلے تو ہمیں نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ اس چیز کو کنفرم کرتی, تو ہم کہتے کہ ٹریو ہے, جو کیونکہ ہم نے کوشش کی اس کے بعد بہت زیادہ, ٹھیک ہے, ہمیں کنفرم نہیں ہوئی, کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹریو ہے. اب پی ٹی آئی سے آئی ہے خبر میں جھول ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. ہم سپوز کر بھی لیں کہ ایسا کوئی کمیونیکیشن ہوا ہو بٹوین سی جے پی اینڈ عمر ایوب, اگر سپوز بھی کر لیں تو بھی پی ٹی آئی کو یا عمر ایوب کو پرسنلی, کیونکہ ان کو پرسنلی اپروچ کیا گیا ہوگا سپوزلی اللیجڈلی, جو بھی آپ کہیں, ان کی خبر کے مطابق, اس خبر کے مطابق, تو بھی ان کو پولیٹیکل مینوپولیٹ, اس خبر کے اوپر بھی بڑی وضاحت آنی چاہیے کہ آیا کیوں یہ ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. اور دوسرا یہ کیا اس کے پیچھے پھر ہے, کیا کیوں مطلب ہے کہ سیاسی طور پہ معاملے میں شامل کرنے کی کوشش کیوں, گھسیٹنے کی کوشش کی گئی چیف جسٹس کو عہدے کو, مطلب ہے سیاسی طور پہ اس کو مینوپولیٹ کرنے کی اٹیمپٹ کی گئی, بادی النظر میں اٹیمپٹ کی گئی. اور جس طریقے سے خبر کو چلایا گیا, اور پھر یہ کہ عمر ایوب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میں ادھر اسلام آباد میں نہیں مل سکتا, پھر چیف کے چیمبر کی جانب سے یہ کہنا, یا کہ نہیں جی جہاں پہ پھر آپ سہولت ہو یا جہاں پہ آپ ایزی ہوں وہاں پہ, تو وہ پھر پشاور میں, اور پھر چیف جسٹس کا بینچ پشاور میں کل بیٹھنا, یعنی کہ یہ نہیں وہ تو کاز لسٹ ہے, ٹھیک ہے, نہیں, لیکن وہ چیزیں تو اس میں اب جو ہے سنا یہ ہے کہ اس پورے جو خبر اور مینوپولیٹ کیا گیا یا پرسیپشن مینجمنٹ بنانے کی کوشش کی گئی, ایک سائڈ پہ عمر ایوب مفرور ہے, ایک سائڈ پہ اشتہاری ہیں, اب سزا بھی ہو گئی, ٹھیک ہے نا, اس کو بھی پتہ تھا کہ آج فیصلہ آنا ہے, یہ ساری چیزیں تھیں, ایک روز پہلے یہ خبر آنا, تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں انفلوئنس کرنے کی بھی کوشش کی گئی, پولیٹیکلی بھی اس پہ اثر انداز مطلب کیا گیا, گھسیٹ گیا. تو اب سپوز کر لیتے ہیں ہم اسی پہ ہوں کہ چیف صاحب کل ہیں, تو کیا میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک مفرور ہو, مثال کے طور پہ اگر وہ کنوکٹڈ ہے, سزا یافتہ ہیں, تو وہ انلیس اینڈ انٹل کوئی جو ہے آرڈر نہیں آ جاتا سسپینشن کا, ٹھیک ہے نا, تو کیا لیکن اس میں ایک قانونی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب سزا ہو گئی ہے تو ان کا رائٹ آف اپیل اس وقت اکرو ہوگا جب وہ سرنڈر کریں گے بیفور دی میجسٹری آف لا. صحیح ہے, ان کو گرفتاری دینی پڑے گی, وہ گرفتار ہوں گے تو اپیل میں, تو پھر وہ اپیل کے اندر جا سکیں گے. اگر یہ مفرور رہیں گے تو پھر اپیلیں نہیں فائل یا وہ جو ہے نا سسپینشن کے لیے جا سکتے. تو آپ کے پاس کیا اس حوالے سے اطلاعات ہیں, یہ جو پی ٹی آئی ذرائع سے خبر چیف جسٹس اور عمر ایوب کی
ملاقات اور ملاقات بھی پشاور کے اندر. اس پہ کیا آپ کو کیا اندر کی اطلاعات ہیں؟ سنا آپ کے پاس بھی کوئی اور خبر ہے؟ ایک تو قیوم صدیقی صاحب، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ اداروں کے اندر جو ہے وہ پولیٹکس کو گھسیٹا ہے. یہ پہلی بار نہیں ہے. جوڈیشل کمیشن کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. بالکل. یہ بھی آپ ہی کے پروگرام میں یہ خبر بریک ہوئی تھی کہ جوڈیشل کمیشن کے ایک اجلاس میں جب عمر ایوب صاحب جوڈیشل کمیشن کے ممبر تھے اور شبلی فراز صاحب، تو انہوں نے اس اجلاس کے دوران یہ کہہ دیا تھا جی کہ یہ 2 دہشت گرد ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو چیف جسٹس صاحب نے ان کو کہا تھا جی کہ یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ہمارا جوڈیشل کمیشن کا فورم ہے، اس پہ ہم یہ اس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے معاملات جو ہے وہ جہاں پہ لے آئے ہیں. تو یہ چیزیں بہرحال ہر معاملے میں جو ہے وہ پولیٹکس کو گھسیڑنے کی کوشش تو کی جاتی رہی ہے. تو یہاں پہ بھی یہی ہوا. جو کچھ پی ٹی آئی کی طرف سے اس خبر کو چلوا کے اگر کوئی اس حوالے سے کوشش تھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کا اس ملاقات کے لیے ایگری ہونا، میں تو بذات خود اس کا ناقد، اور میں نے کل اس پہ آپ کو یاد ہے کہ ایک افتخار محمد چودھری صاحب کے دور کے اندر اس وقت پر راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم تھے، جی، اور نہیں راجہ پرویز اشرف تھے، تو انہوں نے ایک خط لکھا تھا تو اس میں چیف جسٹس کو اس میں کسی حوالے سے تو وہ ان کو کہا گیا تھا کہ یہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ آپ کے خلاف ہو سکتی ہیں، آپ اس طرح سے کسی معاملے کو جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے ہیں آپ. نہیں کر سکتے. اور بالخصوص ان کے پاس پینڈنگ کیسز کے اوپر آپ کے پاس ایک لیگل ریمیڈی موجود ہے. عدالتوں کے اندر کیا ہوا، آپ کے پاس ایک اپیل کا حق وہاں موجود ہے. تو آپ جو ہے وہ جو بھی ہو سکتا ہے ڈیو پروسیس آپ کو نہ ملا ہو، واٹ ایور جو بھی ہے، اس کو ایک مقدمے کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے آپ اپنی پوزیشن کو انفلوئنس کریں، وہ بھی عدلیہ کے سربراہ کا نام لے کے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا اور اہم ایشو ہے. اور آپ خود بھی نامزد ہوں، آپ ایف آئی آر میں نامزد ہیں، تبھی تو سزا ہوئی نا. تو اس پہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ ساری بات چیف جسٹس آف پاکستان کو پتہ چلی کہ پی ٹی آئی نے اس پوری صورتحال کو اس طرح سے سیاسی رنگ دے کر پھیلایا ہے اور اس پہ خبریں چلی ہیں، تو اس پہ کافی ناگواری کا اظہار چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا ہے. اور اس پہ اس ناگواری اور مطلب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ بس چھوڑیں جی، کوئی اس طرح کی بات میں نے سنی. ہاں، وہ ان کا ایک بڑا وہ ہوتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا تھا کہ جسٹس مسرت ہلالی جو ہیں وہ انہوں نے مجبور ہو گئی تھی کہنے کے اوپر کہ جناب یہ آپ جو ہے وہ ایک جعلی اکاؤنٹ سے پھر جو ہے نا آپ سوشل میڈیا کے اوپر کریں گے. ہاں بالکل. مطلب ہے کہ یہ اس وقت بھی تھی. یہ دیکھنا چاہیے چیف جسٹس صاحب کو بھی کہ بھی ان کے بردر ججز کے حوالے سے. سر دیکھیں گڈ فیتھ میں گو کہ ٹھیک ہے، جیل ریفارمز والا معاملہ تھا، اس پہ بھی ہائی کورٹس جو ہیں وہ جیل کے معاملات دیکھتی ہیں، لیکن ختیجہ شاہ صاحبہ کو شامل کیا گیا. اس وقت بھی ہم نے یہ کہا کہ ان کے اوپر کیسز ہیں، لیکن اس معاملے کو بھی سیاسی مقاصد کے لیے پھر یوز کیا گیا اور وہ ہمارے سامنے ہے کہ عمران خان سے ملنا ہے، یہ ہے وہ ہے. اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ فیضی صاحب نے مطلب جو بھی سٹیپ اٹھائے ہیں اس کے اوپر ہمیں کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کی طرف سے سیاست کرتے ہوئے ہی ہم نے اس کو دیکھا ہے. تو یہ بڑی خبریں ہو گئی ہیں. اپنا طیب صاحب اب آ جاتے ہیں یار اس اینگل کے اوپر بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ تو پی ٹی آئی فارغ ہوتی چلی جا رہی ہے. دیکھیں تینوں اپوزیشن لیڈر 9 مئی اب گلے پڑ رہا ہے نا. اب 9 مئی پہ دیکھیں کہ عمران خان نے کہا کہ ہم نے نہیں کیا، اور جنہوں نے کیا ان جو ذمہ دار ان کو سزائیں دیں. فواد چودھری بری ہو گئے ہیں، زین قریشی بری ہو گئے ہیں، شاہ محمود قریشی بری ہو گئے ہیں. فواد چودھری نے تو کہا کہ بھی میں نے اپنی موجودگی ان دنوں کے اندر کہاں تھی وہ میں نے سارے ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہے وہ پیش کر دیا ہے. تو اب یہ کیا کس طرف جا رہا ہے؟ آزادی کے مہینے میں کہہ دیں. سر بات یہ ہے کہ یہ آزاد تھے تو ان کو آزادی راس نہیں آ رہی تھی. کہتے ہم غلام ہیں، ہم غلام ہیں، ہم اس سسٹم کے خلاف آزادی لیں گے. وہ کیا تھی؟ حقیقی آزادی. ٹھیک ہے، ہمارے کچھ جج صاحب بھی اسی لے میں چلے گئے تھے انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے، حقیقت ہے سر، حقیقی آزادی کا چرن بیچ رہے تھے. وہ پھر امریکہ کی غلامی. وہ دیکھا قاسم کو دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. وہ قاسم جو عمران خان کا بیٹا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی یا مدد امریکہ. تو یہ مطلب جو کہتے ہیں اس کے الٹ کرتے ہیں، ان کا تو الگ وہ ہے. باقی جو ہوا ہے نا صدیقی صاحب، یا جو ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ،
میں تو یہی کہوں گا پی ٹی آئی ختم شد، بائے بائے ٹاٹا، ٹھیک ہے. یہی کچھ ہونے لگا ہے. بیسیکلی جو پولیٹیکل، مجھے آپ بتائیں ابھی آج فیصلہ آپ نے راہل گاندھی والا سٹائل بالکل یہی ہے نا سر. وہ بھی بائے بائے ٹاٹا، تو وہ بھی ان کے ساتھ یہی رہے نا. اب ایوان سے تو باہر ہو گئے نا. جو اپوزیشن لیڈر تھے، حزب اختلاف جو ان کو ملی ہوئی تھی، کردار ملا ہوا تھا، پنجاب اسمبلی میں ہو، سینٹ میں ہو، قومی اسمبلی میں ہو، وہاں سے تو یہ 12 پتھر باہر ہو گئے. تو ٹھیک ہے، اب بیرسٹر گوہر ہوں گے پھر قائد حزب اختلاف. برسٹر کو اب ہومیوپیتھک سا انسان ہے تو ہو سکتا ہے وہی ہوں، لیکن اپوزیشن، ہاں اپوزیشن، لیڈر آف دی اپوزیشن اس میں بھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ وہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد یہ تو بطور آزاد، ہاں آزاد ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں ابھی، بہت ساری چیزیں ہیں. اور دوسرا دیکھیے صاحب، دیکھیں بہت ڈیلے ویسے بھی ہم نے کیا ہے. 9 مئی 2023 کو میرا وہی آرگیومنٹ ہے، میں بار بار کہتا ہوں، یہ جو ایونٹ ہوا، میں اگر آپ بتائیں پاکستان کی تاریخ میں کیا کبھی ہمارے انٹیلیجنس ادارے کے آفس پہ حملہ ہوا ہے؟ بڑی پولیٹیکل ایجیٹیشن ہوئی، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں ہوا نا، کبھی نہیں. اچھا پنجاب میں 35 فوجی انسٹالیشنز پہ اٹیک، خیبر پختونخوا میں ایک بڑا ایونٹ تھا. اور آج کی ماڈرن ہسٹری میں ورلڈ وائڈ اگر آپ دیکھیں، کہیں پہ کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہوا. رجیم چینج بھی ہوتی ہے، چیزیں بھی ہوتی ہیں، سسٹم چلتا بھی ہے، کہیں پہ ہم نے ایسا نہیں دیکھا. اچھا پھر میں سیاسی اختلاف کو اس حد تک لے جایا جائے کہ جہاں پر اداروں کے اوپر حملے کیے. یار اگر پاکستان تحریک انصاف کو دیکھیں، یہ پارلیمنٹ پہ حملہ نہیں ہوا تھا، وزیر اعظم ہاؤس پہ حملہ نہیں ہوا تھا، پہ حملہ ہوا تھا، عصمت جنیجو وغیرہ کو مارا پیٹا نہیں گیا تھا، انفارچونیٹلی اداروں پہ، اور آئین توڑا نہیں گیا تھا، اداروں پہ حملہ کر کے ہی ان کو اقتدار میں لایا گیا تھا. یہ بھی ایک سچ وہ ہے. جب کہتے تھے عمران خان کے امپائر کی انگلی کھڑی ہو جائے گی. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو بیرسٹر گور نے کہا کہ جمہوریت اور وہ ہے اس کے لیے تباہ کن ہوگا، یہ جمہوریت کے لیے واقعی تباہ کن ہے. بیسیکلی اگر آپ سچ سننا چاہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف پروجیکٹ ہی پاکستان کی جمہوریت کو سٹیب ان دی بیک کیا گیا. تحریک انصاف پروجیکٹ کے ذریعے عمران خان کیا ہے؟ جمہوریت کے لیے زہر قاتل ہے. آپ پریکٹیکلی پولیٹیکلی اس کو اگر دیکھیں، ہمارا جمہوری سپیس کس نے ختم کیا، کس نے اٹیمپٹس کی؟ یہی کچھ تھے، لائے کس طریقے سے گئے، سارا کچھ تھا. اور ان کو یہی تو غم ہے، یہی تو غصہ ہے. انہوں نے جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل انسٹیٹیوشن یا پولیٹیکل سیاسی جماعتوں پہ تو براہ راست حملہ نہیں کیا. انہوں نے اس ادارے پہ حملہ کیا کہ جس ادارے کی گود میں یہ آئے تھے. سیدھی سی بات ہے، اور یہ کڑوا سچ ہے. ٹھیک ہے نا، انہوں پہ ہی اٹیک کیا. نہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے 2014 آزادی دھرنا جب جنرل رائل شیف نے بلایا تھا تو کیا بادشاہیں کھلی نہیں تھی. اور میں اس کو دوسرے لیول اینگل میں دیکھتا ہوں کہ 9 مئی 2023 کو جو ہے وہ مودی رجیم نے پاکستان میں اپنی پراکسیوں کے ذریعے اٹیک کیا. پاکستان کے دفاع کو، پاکستان کی سالمیت پہ جو ہے کمزور کرنے کے لیے. جب وہاں پہ سے ناکامی ہوئی تو 9 مئی 2025 کو براہ راست حملہ ہوا. ملٹری اسٹریٹجی کے اندر کسی بھی ریاست کی آپ ڈاکٹرین اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ اس ٹائپ کی جو اٹیکس ہیں یا اس ٹائپ کے جو ثانیات ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ یا تو یہ انقلاب تھا، انقلاب ناکام ہوا تو ناکام بغاوت ہوئی، اور بغاوت کی جو معافی نہیں ہوتی. ہاں، اس پہ آپ کو یاد ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کا انٹرویو بھی تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 9 مئی کو جو ہے وہ بغاوت کی. اچھا، شہباز شریف کی بات سے مجھے ایک چھوٹا سا ایڈ میں کرنا چاہتا ہوں. اور اس پہ دیکھیں جو فوج کے اپنے اندر سے بھی بہت ساری سزائیں کی گئی ہیں، اور وہ جو کور کمانڈر تھے ان کو کیا گیا. ہاں، جبکہ گڈ ٹو سی یو بھی ہوا. جنرل ابھی تک ان کا ان کے پاس ہے، جنرل فیض حمید کے حوالے سے. بالکل. تو وہ اپنا احتساب بھی ہو رہا ہے. اور باقی کہا جاتا تھا کہ جناب فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں، وہ تو 105 لوگوں کا ہوا. اس کے بعد کہا گیا انسداد دہشت گردی کی عدالتوں، اور ہم کہتے تھے کہ فوجی عدالتوں میں سزائیں کم ہیں. اچھا، میں آلدو کہ اس کے اوپر بہرحال اس کا ہے. تو اب جو ہے ایک ریمیڈی ہے ان کے پاس اویلیبل ہے کہ اگر شواہد کی عدم شواہد اور ڈیو پروسیس آف لا فالو نہیں کیا گیا ہے تو وہ ہائی کورٹس کے اندر جائیں گے تو مقدمے سزائیں ختم بھی ہو سکتی ہیں. ختم ہو سکتی ہیں سر. دیکھیں اپیل کا حق ہے ان سب کو ہے، لیکن پہلی بات ہے اب یہ جیسے آپ نے کہا پہلے تو گرفتاریاں دیں نا، پھر اس کے بعد یہ آئیں گے اپیل میں، ان کو ملے گا. صورتحال یہ بن رہی ہے جہاں زیب عباسی صاحب کہ عمر ایوب وغیرہ جو ہیں وہ کے پی میں ہوں گے، اور شاید اگلے ہفتے جو ہے وہ جو علی مین گنڈا پور والا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی لوگ بہت زیادہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علی مین گنڈا پور کی حکومت ختم ہونے والی ہے.
اپنے حسن ایوب صاحب تو وہ کہتے ہیں کہ یہ صبح گئے کہ شام گئے. تو پھر کیا ہوگا اگر وہاں پہ حکومت, اگر علی امین گنڈا پور کو سزا ہو جاتی ہے؟ دیکھیں ایک تو پھر کیا ہوگا؟ اس ساری صورتحال کو پی ٹی آئی جو ہے وہ جوڑ رہی ہے 5 اگست کے احتجاج سے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے اس احتجاج کو روکنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. وہیں پہ ایک حوالے سے اس پہ بھی کوئی دو رائے نہیں ہے قیوم صدیقی صاحب کے 9 مئی کے معاملے کے اوپر فوج نے بھی کھل کے اس پہ بات کی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بالکل کھل کے کہا ہے کہ یہ صرف فوج کا کیس نہیں ہے, یہ عوام کا کیس ہے, ملک کی سالمیت کا یہ کیس ہے. بھی ایک پہلو بہرحال ہے. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آئین جو ہے ہمارا وہ پرتشدد احتجاج کی پرمیشن نہیں دیتا. اچھا, پی ٹی آئی کو ایک حوالے سے تھوڑا سا لکی ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی انجینئرنگ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی, اور وہاں پہ براہ راست 184(3) یوز ہوا, جوڈیشل انجینئرنگ کی, اور اپیل کا حق نہیں تھا. یہاں پہ ایٹ لیسٹ اپیل کا حق ان کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی لیول کے اوپر ان کو ہے, اور اپنا کیس جو ہے وہ ہائی کورٹ کی سٹیج کے اوپر وہ کر سکتے ہیں ثابت, سپریم کورٹ میں کر سکتے ہیں. باقی ہم اگر آرڈنری کیسز دیکھیں, عام کیسز بھی, قتل کے کیسز, تو ہمیں یہاں پہ سپریم کورٹ کے جو سینئر فوجداری کیسز کے ایکسپرٹ ججز ہیں وہ بھی یہ کہتے ہوئے دکھائی دیے کہ ٹرائل کورٹ میں جو مرڈر کیس ہوتا ہے اس میں بھی جو سزا دینے کی جو ریشو ہے وہ 80-90% ہوتی ہے. تو پھر اپیل میں جا کے عدالتیں دیکھتی ہیں کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو ایٹ لیسٹ اپیل کے فورمز تو ہیں ان کے پاس, اپیل کے فورمز ہیں, اور ان کے ساتھ کوئی انوکھا نہیں ہو رہا. بات سیدھی سی ہے کہ یہ جو اب ہم چیف جسٹس اور وہ جو ایک خبر چلائی گئی عمر ایوب والا, اس کے دیکھیں, مجھے یہ بتائیں کہ قید حزب اختلاف تھے میاں محمد شہباز شریف, ان کو اریسٹ کیا گیا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے بلاول بھٹو زرداری ان سے ملنے گئے تھے, ان کو ملنے بھی نہیں دیا گیا تھا, ٹھیک ہے نا. تو اگر وہ ہو سکتے ہیں, اور ان کے اوپر تو وہ مقدمات پولیٹیکلی تھے, پولیٹیکل انجینئرنگ کے تھے, اور آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ یہاں سے پہلے سزا دے دیتی تھی, پھر نچلی عدالتوں کہتی تھی کہ آپ ٹرائل چلاؤ, اور پھر وہ نااہل ہو جایا کرتے تھے, سزائیں یہاں سے ہوتی تھی. آصف علی زرداری کا جیلی بینک اکاؤنٹ کا کیس جو ہے وہ چیمبر 1 سے ثاقب نثار اور وہاں سے بنایا گیا تھا, آپ کو یاد ہے ساری ترتیب. تو وہ تو اس ٹائم ٹوٹل پولیٹیکل انجینئرنگ تھی, اور ہماری جوڈیشری بھی لانڈری کے طور پہ پی ٹی آئی کے لیے فرائض سر انجام دیے. لیکن اب صورتحال جو ہے, اب تو جو ہے وہ لا بھی ہے, قانون بھی ہے, چیزیں بھی چل رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں پی ٹی آئی اس میں کیسے, وہ خود ان کی فسطائیت انتہا پہ تھی. بالکل جناب, تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم قانون کی حکمرانی اور اس کی عملداری پر یقین رکھتے ہیں. تو قانون اور کی عملداری تو یہی ہے کہ اب عدالت نے سزا دی ہے تو اب مفرور نہ ہو, اب تو آپ کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا, اور یہی رول آف لا ہے. اور پھر جوڈیشلی اب آپ اپنے مقدمات اعلیٰ عدالتوں میں لڑیں گے, اور کیونکہ عدالتوں کے فیصلے عدالتیں ہی کالعدم قرار دے سکتی ہیں. تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ وہ لوگ جو اداروں کے اوپر حملوں میں ملوث تھے ان پر قانون کی گرفت ڈالی گئی ہے, خواہ وہ کوئی بھی ہو. شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ